اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا ہم نے کہا، نَضْرِبْ مار بِعَصَاكَ اپنی لاٹھی کو، حجرہ پتھر پر، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ پس پھوٹ پڑیں گے، منہ اس سے، حسنتا عشرتا 12 چشمے، عینا چشمے، قد علما اور جان لیا، کلو ہر ایک، اناسم ہر ایک شخص نے، مشربہم اپنے پینے کی گھاٹ کو، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ جو اللہ نے تم کو رزق دیا، ولا تعثوا اور نہ تم زمین میں پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد برپا کرتے ہوئے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے لیے پانی پینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ وہ چٹان جو ہے نا اب تک بھی جزیرہ نما سینا میں موجود ہے، سیاح اس پر جا کر دیکھتے ہیں، اور چشموں کے شگاف اس میں ابھی بھی پائے جاتے ہیں۔ اور 12 چشموں کی مصالحت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے میں 12 ہی جو تھے قبیلے تھے، خدا نے ہر قبیلے کے لیے ایک الگ چشمہ نکال دیا تھا تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو۔ وَإِذْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی طعام ایک کھانے پر، طعام واحد ایک کھانے پر، فادعو دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرجو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار جو ہے، مما تنبت الارض کہ جو زمین کی پیداوار ہے اس میں ہم کھیتی باڑی کریں، من بقلیہا اور ہم وہاں سے ساگ حاصل کریں، وقثائہا اور وہاں سے ککری حاصل کریں، وفومیہا اور گندم بوئیں، وعدسیہا اور مسور، وبصلیہا اور پیاز۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قال اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا جو ادنا چیز ہے، بالذی اس چیز کے ساتھ، ہوا خیر اور وہ اعلیٰ اور ارفع اور بہتر ہے۔ اہبطوا اتر جاؤ، نکل جاؤ، مصرن شہر میں، فإن لکم پس بے شک تمہارے لیے، ما سألتم جو تم نے سوال کیا ہے وہ تمہیں ملے گا، وضربت اور مسلط کر دی جائے گی، علیہم الذلۃ اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت، والمسکنہ اور محتاجی، وباءوا اور اللہ تعالیٰ پلٹے بھی، غضب من اللہ اور پھر وہ اللہ کے غضب میں گر گئے، ذالک یہ اس لیے تھا، بِأَنَّهُمْ بے شک قانوا وہ تھے، یکفرون کفر اختیار کرتے، انکار کرتے، کس کا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، بغیر الحق ناحق قتل کرتے تھے، ذالک یہ اس لیے تھا، بما عصوا جو انہوں نے نافرمانی کی تھی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے نکل چکے تھے۔ تو یہاں جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے،
کیونکہ من اور سلوہ جو ہے وہ کھا کھا کے اکتا گئے تھے، اور اتنا اکتا گئے تھے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کیجئے۔ تو انہوں نے پھر دعا کی۔ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کرتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککری، لہسن، گندم اور مسور، پیاز وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنیٰ درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہے ہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک آئی کہ ذلت، خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ پتھر سے جو چشمے جاری ہونا اور من اور سلوہ کا اترنا اور یہ سب کچھ جو تھا شہر میں داخل ہونے سے پہلے کے واقعات ہیں، لیکن یہاں اس کے بعد ذکر ہوئے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ صرف نعمتوں اور احسانات کی گنتی اللہ تعالیٰ کروانا مقصود ہے، نہ کہ ترتیب۔ اس آیت میں فرمایا اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ چیز اختیار کی، اور من اور سلوہ جو عمدہ کھانا تھا اور بے محنت ملتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نفس کی شامت اور بدبختی خود ہی تجویز کر لی اور اس نعمت کی ناقدری کی، اور لگے اللہ سے دعائیں کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کیا ملے، ککری ملے، مسور، پیاز اور ساگ وغیرہ مانگا، تو اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ چیزیں مانگتے ہو، تو یہ ایک قسم کی ذلت ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ بغیر محنت کے مل رہی تھی نعمتیں، اور محنت جو ہے کرنی ہی نہیں پڑ رہی تھی بالکل بھی، اور کھیتی باڑی پر بہت زیادہ محنت آنی تھی، اور یہ بھی ایک ذلت ہے۔ تیسرا یہ کہ کھیتی کرنے والا اکثر جو ہے غریب اور محتاج ہی ہوتا ہے، کیونکہ اتنی محنت کرتے کرتے وہ دنیا کی بھی تکلیفیں سہتا ہے اور دین کا بھی کوئی علم زیادہ حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ سارا دن اس کا کام دھندے میں گزر جاتا ہے، اور جب طرح طرح کے لوازمات مانگے اور منہ کے ذائقے کے لیے بہت سی چیزوں کا مطالبہ کیا گیا، تو ان پر ذلت اور محتاجی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھا گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ٹوٹا۔ کس وجہ سے؟ دیکھیں آیتیں خود ہی تفسیر ہوتی ہیں، اگلی آیتیں جو ہوتی ہیں، دیکھیں یہاں آیا نا بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ یہ جو تھے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے، ان کے ساتھ کفر اختیار کرنے والے تھے۔ تو ایک یہ بھی ہے کہ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیم میں سے جو بات اپنے خیالات اور خواہشات کے خلاف پائی اور اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ دوسرا یہ کہ ایک بات کو یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے فرمائی ہے، پوری ڈٹھائی اور سرکشی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی اور حکم الہی کی پرواہ نہ کی۔ تیسرا اشارہ جو ہے وہ مطلب اور مفہوم کی طرف ہے کہ اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اس کو بدل ڈالا، اور یہی نہیں کیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کو قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اور حضرت الیاس علیہ السلام کو، اور بے انتہا نبیوں کو جو ان کے ہتھے چلے انہیں مارا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سب سے آخری جو پیغمبر تھے، ان کو بھی انہوں نے سولی پر چڑھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہیں بچا لیا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی،
والسابئین اور بے دین لوگ، بے دین بھی کہا جاتا ہے اور اسے یا سابی۔ من آمنہ، ان تینوں میں سے من آمنہ جو کوئی ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعاملہ اور نیک عمل کرے، صالحاً نیک، فلہم ان کے لیے اجرہم اللہ کے نزدیک، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک بہت زیادہ اجر ہے، ولا خوف اور نہ ان پر خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صحابی ہوں، جو بھی ہوں، اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا، وہ نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل اس بات پر مغرور تھے کہ ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، ہم ہر طرح اللہ کے نزدیک بہتر ہیں، کہ یہاں جو ہے اللہ کے ہاں اصل چیز جو ہے تمہاری یہ گروہ بندیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے ہاں اصل چیز تمہاری یہ گروہ بندیاں نہیں ہیں، بلکہ وہاں جو کچھ اعتبار ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ جو انسان بھی یہ چیز لے کر حاضر ہوگا وہ اپنے رب سے اپنا اجر پائے گا۔ خدا کے ہاں فیصلہ آدمی کی صفات پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اس قرآن پاک میں آئے ہیں یا احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔